السلام علیکم. پچھلے دنوں مجھے ایک نیوز چینل نے انوائٹ کیا اور ایک پروگرام کی سیریز کے سلسلے میں کچھ پروگرامز کی ریکارڈنگ ہوئی. اس پروگرام کا ٹائٹل تھا بڑا آدمی، جس سلسلے میں بہت سارے پروگرام ہیں جو ایک ایک کر کے وہ نشر کیے جائیں گے. اس کا پہلا پروگرام میں پہلے ہی اپنے چینل کے اوپر آپ کو دکھا چکا ہوں، لیکن ایک تو اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی اور دوسرا یہ کہ وہ کسی وجہ سے مکمل نہیں تھا. تو میں وہ دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں. امید ہے کہ آپ اب اس کو، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے شکایت کی تھی کہ یہ ادھورا ہے، تو اس کو میں دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ اس کو دیکھیے گا. اس کے اندر وہ تمام باتیں میری سمجھ کے مطابق ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کے ذریعے سے ہم عام لوگ بھی کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنے کے قابل بن سکتے ہیں کہ جن کو بڑا کام کہا جا سکتا ہے، تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو اپنا کچھ نہ کچھ نقش یہاں صفحہ ہستی کے اوپر لکھ کر جائیں. تو آپ دیکھیے گا یہ پروگرام. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ ثقلین، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بڑا آدمی. بڑا آدمی ہے کون، کسے کہا جاتا ہے، بڑا آدمی کیسے بنا جاتا ہے، یہ آپ سب کے سوال ہیں، یہ ہمارے سوال ہیں، کیونکہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو اس جستجو میں لگ جاتے ہیں کہ بڑا آدمی بننا ہے. بڑا آدمی کیسے بنا جا سکتا ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں، اور یہ پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا جس میں ہم مختلف حوالے سے اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کہ بڑا آدمی کیسے بنا جا سکتا ہے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، جن کا تعلق بہاولپور سے ہے، جو سرجن ہیں اور گزشتہ 40 سال سے تعلیم و تدریس کے ساتھ بھی منسلک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ پوئٹ بھی ہیں، اور آپ نے ان کو ریڈیو پاکستان میں شو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جیتے رہیں آپ. سر، بہت مختصر سا میں نے آپ کا انٹرو دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے بارے میں کچھ بتائیں. جی بہت بہت شکریہ. جیسے آپ نے بتایا، میرا نام جاوید اقبال ہے، میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اور 1985 میں نے نشتر میڈیکل کالج سے MBBS کیا تھا. اس کے بعد میں نے سرجری کی ٹریننگ کی، اور پھر میں نے پاکستان کی جو سب سے بڑی ڈگری ہے سرجری کی FCPS وہ کیا. اچھا، ماشاءاللہ. اس کے بعد مجھے ملک سے باہر جانے کا موقع ملا ولایت میں، اور میں نے وہاں سے FRCS کیا. اس کے بعد پھر میں کچھ عرصہ نشتر میں کام کرتا رہا. اس کے بعد پھر قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور، جہاں میڈیکل انسٹیٹیوشن ہے، میں وہاں پہلے اسسٹنٹ پروفیسر بنا، پھر ایسوسیٹ پروفیسر بنا، پھر پروفیسر بنا. اس کے بعد پھر میں اس کا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن پرنسپل بنا. اچھا، زبردست. شکریہ. اور اس کے درمیان میں پھر مجھے ایک دفعہ ایک اسکالرشپ کے اوپر آسٹریلیا جانا ہوا، جہاں میں لیور کے کینسر، جگر کے کینسر کی تربیت کے لیے گیا. اور ایک اور نئی اسپیشلٹی ہے جو اب تو نہیں رہی، لیکن جب میں وہاں 94 میں گیا تھا تو وہ ایک نئی اسپیشلٹی تھی جسے لیپروسکوپک سرجری کہتے ہیں، جس میں پیٹ کو کھولے بغیر اس کے آپریشن کیے جاتے ہیں. تو اس کی ٹریننگ کے لیے میں آسٹریلیا گیا. تو یہ تو میری سرجری سے متعلق ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے امریکن کالج آف سرجن نے آنریری فیلوشپ کی ڈگری دی، FACS. اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں ایک دفعہ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا، تو وہاں جو میں نے اسٹیٹ آف آرٹ پیپر پڑھا، تو اس کے بعد میرے کام کی ریکگنیشن میں انہوں نے مجھے وہاں کا ایک انٹرنیشنل کالج آف لیپروسکوپک سرجری ہے، تو انہوں نے مجھے آنریری فیلوشپ دی. واہ، زبردست. تو یہ تو سرجری کے سے متعلق تھوڑی سی میرے کریڈینشلز ہیں. اور پھر جو میرا جو دوسرا ایک عشق ہے نا، وہ ہے پڑھانا، وہ اور خاص طور پر میڈیکل ایجوکیشن. تو اس کے لیے میں نے تقریباً کچھ سال پہلے ماسٹرز کیا میڈیکل ایجوکیشن میں، جو کہ MCPS HPE کی ڈگری ہے. تو یہ کچھ میرے اکیڈیمک کریڈینشلز ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا رائل کالج ہے، رائل کالج آف سرجنز آف گلاسگو، جہاں سے میں نے FRCS کیا تھا، میں ان کا آفیشیل مینٹر ہوں، اور وہاں کی جو مینٹورنگ ورک شاپس ہے اس میں میں حصہ لیتا ہوں. اور کالج آف فزیشین سرجن، نشتر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، ان سب کی بھی میں فیکلٹی پہ ہوں. تو یہ میں وہاں پڑھاتا ہوں. کیا بات ہے. تو یہ تو میرا کچھ تھوڑا سا اکیڈیمک کریڈینشلز ہیں. باقی جو آپ نے ہمارا ادبی حوالہ اس کا ذکر کیا، تو میں کافی بچپن سے ہی شعر بھی کہتا ہوں، شارٹ سٹوریز بھی لکھتا ہوں، اور اس سلسلے میں 2 کتابیں میری ہیں پبلشڈ، شاعری کی، اور کچھ شارٹ سٹوریز جو ہیں وہ لکھ رہا ہوں، اور سرجری میں بھی ایک کتاب ہے.
تو یہ چھوٹے چھوٹے حوالے ہیں اور جن کے ساتھ، اور آخر میں یہ جو ابھی ایک ہمارے ہاتھ میں ایک بڑا ہتھیار آیا ہے جو کہ بہت ہی، جس کو میرا خیال ہے کسی ایک پروگرام میں طیبہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے، سوشل میڈیا، کیونکہ یہ دو دھاری تلوار ہے. ایسا ہی ہے. اور ایک طرف تو اس کا اتنا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے علم کے ساتھ اور تربیت کے ساتھ ہمارا بہت ہی زبردست تعلق ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی معاشرتی نقصان ہم ڈسکس کریں گے. تو وہ سم ہو کسی وجہ سے میں یہ جو سوشل میڈیا، یوٹیوب اور اس سارے سے متعلق ہو گیا، اور وہ اس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں کچھ اپنے خیالات جو ہیں اس پہ اظہار کرتا رہتا ہوں. تو بس یہ ایک مختصر سا تعارف ہے میرا. سر زبردست، آپ کے بارے میں جان کے بہت اچھا لگا. عوام کو پہلے سے آپ کے بارے میں بہت کچھ معلوم تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ مزید آپ اپنے بارے میں بتائیں. ہم نے یہ پروگرام سیریز شروع کی ہے اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، آپ سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. سر، کیوں ہر انسان کے دل میں یہ خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے کہ وہ بڑا آدمی بنے؟ دیکھیے، اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں نا، تو جس طرح سے اور جاندار ہیں نا، انسان بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہے. جیسے فرض کریں مثال کے طور پر آپ ایک بکری کو دیکھیں، جی. اس بکری کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ تقریباً ان کا پیٹرن وہی ہے جو انسان کا ہے. میملز ایک گروپ ہے نا پورا، سب کا دل ہے، سب کے پھیپھڑے ہیں، سب کے مسلز ہیں، سب کا دماغ ہے، سب کی آنکھیں ہیں. اچھا، انسان نے سیکھ لیا ہے دو پاؤں پہ کھڑے ہونا. باقی تمام جو ہیں سوائے کچھ کے جو انسان کے ذرا قریب تھے، جیسے چمپینزیز وغیرہ، جو دو ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ تمام جو ہیں وہ چار ٹانگوں کے اوپر چلتے ہیں. اچھا، لیکن جسمانی افعال کے طور پر انسان بالکل ویسا ہی ہے جیسے وہ سارے ہیں. لیکن کچھ صلاحیتوں میں اگر آپ غور کریں طیبہ، تو آپ کو یہ لگے گا کہ باقی جاندار انسان کے نسبت زیادہ مضبوط ہیں. مثلا کیا ہم چیتے کی طرح تیز دوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم گھوڑے کی طرح مضبوط ہیں؟ کیا ہم بلی کی طرح درخت پر چڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم مچھلی کی طرح سوئم کر سکتے ہیں جس طرح مچھلی سوئم کرتی ہے؟ تو جو ہمارے جسمانی افعال ہیں ان کے اندر شاید ہم باقی تمام جانوروں سے شاید کم ہی ہوں، لیکن انسان کے اندر جو ایک زبردست نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ اگر جو لوگ ایولیوشن کی تھیوری پر بات کرتے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں، کریشن اور ایولیوشن کی تھیوری کے اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن جو انسان کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے وہ اس کا یہ دماغ ہے. دیکھیے، دماغ کا ایک حصہ تو مرغی میں بھی وہی ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہے، جس کی بنیاد پر مرغی سانس لے رہی ہے اور میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے دل کی دھڑکن ہو رہی ہے اور میری اور آپ کے دل کی دھڑکن بھی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. اب آپ اپنی مرضی سے اپنے دل کو نہیں دھڑکا سکتے، یا اپنی مرضی سے آپ اپنی انتڑیوں کے اندر جو موومنٹ ہو رہی ہے اس کو نہیں روک سکتے. یہ تو سب میں کامن ہے. لیکن انسان کے اندر جو ایک زبردست چیز ڈیولپ ہوئی ہے وہ اس کا تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہوا ہے. اور ہمارے جو دیکھنے سننے والے جن لوگوں کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے فرنٹل لوب، اور یہ جو سامنے ہے، اور فرنٹل لوب کا بھی ایک حصہ ہے جسے کہتے ہیں پری فرنٹل گائرس. یہ وہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے جس کے اندر انسان کے اندر کسی بھی نون کمپیوٹر سے بلین ٹائم زیادہ پروسیسنگ کی ایبلٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے انسان کو دو زبردست طاقتیں ملی ہیں جو شاید اور جانداروں میں نہیں ہیں. ایک ہے میموری، یادداشت. اگر آپ خود سوچیں، جب پہلی دفعہ کب آپ اسکول گئی تھیں، تو اس سے بھی پہلے کی ایک بات، جب آپ کو پہلی دفعہ آپ کی ماما نے گڑیا لے کے دی تھی، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا. بالکل یاد ہے. اب اس گڑیا کا رنگ بھی یاد ہوگا. پھر جب بھائی نے وہ گڑیا توڑی تھی تو آپ روئی تھی، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا. وہ میموری. اس طرح کی کوئی میموری جانوروں کے اندر شاید نہیں ہوتی. ان کی میموری جو ہے وہ سروائیول سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، بچنا کیسے ہے. تو ان کے ہاں یہ میموری ہے کہ اگر ایک دشمن اس پر حملہ کرے گا تو وہ کیسے بھاگنا ہے، کیسے بچنا ہے، سردی گرمی سے کیسے بچانا ہے. اس طرح کی میموری، سروائیول سے ریلیٹڈ میموری تو جانوروں میں ہوتی ہے. لیکن یہ والی میموری جو ایک ڈیٹا کے طور پر ہمارے اندر موجود ہے، یہ شاید انسانوں کے علاوہ باقی لوگوں میں بہت ہی بنیادی یا پریمیٹیو ہوتی ہے. یہ تو ہے پاسٹ سے متعلق. اور ایک اور زبردست طاقت جو میرے اور آپ کے پاس ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، وہ ہے امیجینیشن. تو سینٹر میں بیٹھے ہیں اس وقت ہم، آج پتہ نہیں کیا تاریخ ہے، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہمارے پیچھے پوری ایک طاقت ہے جو ہمارے دماغ میں الیکٹریکل سرکٹس کے طور پہ چل رہی ہے، جس کا نام میموری ہے. اور ہمارے آگے ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام ہے امیجینیشن. دیکھیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آنکھیں بند کریں
اور تصور کریں کہ میں چاند پر بیٹھی ہوں تو آپ ابھی چاند پر پہنچ سکتی ہیں اسی وقت. اور ابھی میں آپ کو امیجن کروں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ اس پروگرام کی اینکر ہیں اور آج سے 15 سال کے بعد آپ CNN کے پروگرام کی ایک اینکر ہیں اور وہاں پروگرام کر رہی ہیں, ترقی کرتی وہاں پہنچے. تو آپ کے پاس یہ ایبلٹی موجود ہے کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ جو دو طاقتیں ہیں نا انسان کی, ان طاقتوں کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو زندگی سے بڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, جیسے انگریزی میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے لارجر دین لائف. تو زندگی تو دل کا دھڑکنا ہی ہے نا, اور وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو خود بخود ہی چل رہی ہے. لیکن اپنی میموری کے بیس پر اور اپنی امیجینیشن کے بیس پر انسان کے اندر ایک پروگرام بنا ہے, سافٹ ویئر بن گیا ہے. وہ سافٹ ویئر یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں اس زندگی سے بڑا ہو جاؤں. جیسے گھوڑا ہے, جیسے بکری ہے, جیسے کوئی اور جانور ہے, وہ ان کے آباء و اجداد جہاں تک پہنچے تھے وہ اس سے زیادہ آگے نہیں پہنچ سکتے. آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ گھوڑوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے اور اس آرگنائزیشن کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہم اپنی جاتی کی بہبود کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے یہ والا پروگرام شروع کریں گے اور اس طرح کی ٹریننگ ورک, تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر پرفارم کریں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. صرف انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کسی طریقے سے لائف سے میں بڑا ہو جاؤں, سو دیٹ آئی بیکم لارجر دین لائف. تو یہ جو خواہش ہے نا, اس خواہش کا نام ہے بڑا ہونا. ورنہ تو آپ کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا جتنا قد ہے آپ اس قد سے کتنا بڑا ہو سکتے ہیں. آپ جتنی روٹیاں کھا سکتی ہیں اس سے زیادہ کتنی روٹیاں کھا سکتی ہیں. آپ جتنی سپیڈ سے بھاگ سکتی ہیں آپ اس سپیڈ سے کیسے بھاگ سکتی ہیں؟ بس وہی کر سکتی ہیں. اچھا, پھر جتنے سانس آپ نے اس دنیا میں لینے ہیں, جتنا عرصہ آپ نے زندہ رہنا ہے, اس سے زیادہ ایک سانس نہیں لے سکتے. پھر ہم بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ خواہش جو اس جسمانی گروتھ سے ہٹ کر ہمارے تھاٹ کے نتیجے میں ہماری میموری کو یوز کر کے امیجینیشن کے راستے سے کچھ ایسا کرنا کہ جس کے ذریعے سے میں بقا کی منزل پر پہنچ جاؤں اور میں نہ مروں, میں امورٹل ہو جاؤں, میں غیر فانی ہو جاؤں. اس خواہش کا نام بڑا ہونا ہے میرے خیال. تو سر یہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ ایک انسان میں یہ خواہش کیوں آتی ہے, لیکن یہ خواہش تو آ گئی. اب آپ یہ بتائیے گا کہ بڑا آدمی کیسے بنا جا سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. بڑا آدمی کیسے بنا جا سکتا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا کہ بڑا آدمی ہوتا کیا ہے. ابھی جب مجھے پیغام آیا کہ مجھے آنا ہے اور اس سیریز میں ہم نے بات کرنی ہے, تو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, تو میری وائف, میرے بچے, میری بہو, کچھ ہمارے گھر کے جو مددگار ساتھی ہیں ہمارے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ ایک ایکسرسائز کی. میں نے کہا یار میں جا رہا ہوں, لاہور میں ایک پروگرام ہو رہا ہے, تو اس میں مجھ سے پوچھا جائے گا یہ سوال کہ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے. تو میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے آپ کے خیال میں بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جی. اچھا, یہی ایکسرسائز میں آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوں اور جو ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی, دوست, بچے, بڑے بزرگ, ان سب سے بھی کرتا ہوں کہ اگر 10 سیکنڈ تک میں اور طیبہ کوئی بات نہ کریں, آپ اور ہم خاموش ہو جائیں, تو آپ یہ سوچئے اور اپنے ذہن میں اس سوال کا جواب تلاش کیجئے کہ آپ کے نزدیک بڑا آدمی کون ہے. تو ٹائم اب شروع ہو رہا ہے. 10 سیکنڈ تک ہم دونوں کوئی بات نہیں کریں گے. اب سوچئے کہ آپ کے ذہن میں بڑا آدمی ہونے کا کیا جواب آتا ہے. تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات آئی ہوگی. یقیناً سر, آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات آئی ہوگی. اچھا, جب یعنی ایکسرسائز میں نے لوگوں سے کی اور یہ ورک شاپس ہم ریگولر کراتے ہیں, تو ہر شخص اس کا جواب دیتا ہے. مثلا میں آپ کو جو یہ بھی کل پرسوں کی بات ہے تو میری یادداشت میں بھی تازہ ہے. تو میرے ایک بیٹے نے یہ کہا کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو سچا آدمی ہوتا ہے. اچھا. ایک نے کہا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ ایماندار ہوتا ہے. ایک نے کہا, میری وائف نے یہ کہا کہ بڑا آدمی میرے خیال میں وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے. اچھا, اس طرح ہمارا جو ساتھ کام کرتا ہے, ایوب اس کا نام ہے, ہمارا ساتھی ہے, تو مجھے کہنے لگا کہ صحیح بڑا آدمی جو ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کے دکھ درد میں جو شریک ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو خوشحال ہوتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے ہمارے دیکھنے والوں نے بھی کوئی نہ کوئی لائن بنائی ہوگی. بالکل. اور طیبہ آپ کے ذہن میں بھی ایک لائن ضرور آئی ہو. میں آپ سے وہ پوچھتا نہیں ہوں, نہ میں ان باقی دوستوں سے پوچھتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی لائن آئی ہے وہ درست ہے.
وہ اس لیے کہ بڑا آدمی میں کون ہوتا ہوں بتاؤں کہ کون بڑا آدمی ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب یونیک ہیں. دیکھیے جتنی دنیا میں بکریاں آئی ہیں وہ یونیک نہیں ہیں. یونیک کا مطلب یہ ہے کہ ساری ایک جیسی ہیں. ایک جیسی ہیں. ہاں مطلب ازرائے مذاق مطلب کوئی خالدہ بکری نہیں ہے, کوئی کلثوم بکری نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا, یا اگر بکرا کہیں تو کوئی جاوید بکرا نہیں ہے, کوئی خالد بکرا نہیں ہے. تو یعنی وہ سب ایک ہی جیسے ہیں. بالکل. لیکن طیبہ نام کی ایک لڑکی جو اس دنیا میں آئی ہے, جب تک قیامت آئے گی اس طرح کی ہو سکتا ہے طیبہ نام کی لڑکیاں تو آئیں, مگر جب آپ دنیا میں نہیں تھیں تو آپ کی کمی تھی. جب آپ دنیا سے چلی جائیں گی تو آپ کی کمی موجود رہے گی. آپ یونیک ہیں, بالکل یونیک ہیں. یہی فرق ہے انسان میں اور باقی جانوروں میں. آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے طیبہ کیا سوچ رہی ہے, طیبہ کے لیے, طیبہ سے مراد ہمارے سب دوستوں جو کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, تو اس لیے طیبہ کیا سوچ رہی ہے, طیبہ کے خیالات کیا ہیں, طیبہ کے نزدیک بڑا آدمی کون ہے, طیبہ کے نزدیک اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں تو مجھے کم از کم طیبہ ہونا چاہیے, اس سے کم میں نہیں. میں کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو مکمل طور پر یا کسی کو بھی مکمل طور پہ جان سکتا ہوں. لیکن ہم جج کر لیتے ہیں. بس ہم ایک تھوڑا سا ہمارا ایک تعارف ہلکا سا ہو جاتا ہے. جیسے ہمیں یہ پتا ہے کیٹو کیا ہے, جیسے ہمیں یہ پتا ہے کہ چاند کیا ہے, جیسے ہمیں پتا ہے سورج کیا ہے. لیکن اچھا اسی طریقے سے جتنے ہمارے دوستوں نے بڑا آدمی بننے کے لیے جو لائن بنائی ہے نا, اس کا میں کوئی نہیں ہوں, اور کوئی شخص یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ یہ بتا سکے کہ جو اس نے کہا ہے وہ صحیح ہے. لہٰذا میں آپ کو بالکل نہیں بتاتا بڑا آدمی کون ہے. بڑا آدمی جو آپ نے سوچا ہے بس وہی بڑا آدمی. تو سر یہاں پہ میرے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا ہے, میں پوچھ لوں؟ ہاں. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ آپ نے جو سوچ لیا ہے وہی لائن صحیح ہے, تو کیا بڑا آدمی بننے کے لیے اچھا سوچنا ضروری ہے یا پھر کچھ کرنا بھی چاہیے؟ بالکل صحیح. دیکھیے اب اس بات کو آپ کی میں سوال کا جواب اسی میں آ جائے گا. دیکھیے جب ہم نے یہ طے کر لیا نا کہ بڑا آدمی کون ہے, میں آپ کو یہ ایک عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود اپنے لیے سوچیں کہ آپ لارجر دین لائف کیسے بن سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے بڑا آدمی کی ڈیفینیشن کی ہے کہ جو کچھ آپ بن کے آئے. دیکھیں نا, آپ آئے, آپ پیدا ہوئے, آپ بڑے ہوئے, آپ نے اسکول یا کالج میں تعلیم حاصل کی, آپ نے نوکری کی, آپ نے شادی کی, آپ کے بچے ہوئے, پھر کچھ عرصہ بیمار رہنے لگے, پھر آپ نے بچوں کے مسائل کو حل کرنا شروع کیا, پھر ایک دن ایسا وقت آیا کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے. یہ وہ روٹین کی لائف ہے جس لائف کے ساتھ جانور بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں تقریباً اسی طرح. ظاہر دفتر میں جاب تو نہیں کرتے, لیکن جو روزگار جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس کے حساب سے اسی بایولوجیکل پروسیس کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں تو میں اس سے اوپر جانا چاہتا ہوں, اس طرح سے اوپر جانا چاہتا ہوں. میں جو بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اسپیسیفکلی بڑا آدمی کون ہوتا ہے. میں اس کی کچھ کوالٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ورچوز اگر ہمارے اندر موجود ہوں گے تو آپ کے کام کو بڑا کام کہا جائے گا. ٹھیک ہے, تو سر وہ بتائیے, کیونکہ اب آڈینس بھی جانا چاہتی ہے اور میں بھی جانا چاہتی ہوں. دیکھیے اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں وہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے ساتھ ختم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر کوئی ایسی خصوصیت پیدا ہو گئی ہے, اگر آپ کے اندر کوئی ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, یا آپ سے کچھ ایسا کام ہو گیا ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی اس کے اثرات رہیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بڑے آدمی کی طرح زندگی گزاری. سر ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھا جائے, لیکن انفارچونیٹلی بہت کم کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ آپ نہیں بتا سکتے کون بڑا آدمی ہے, لیکن آپ کی نظر میں بڑا آدمی کون ہے, کچھ اسپیسیفک پوائنٹس بتا دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ ان کا مائنڈ کلیئر ہو جائے کہ بڑا آدمی کون ہے. بس وہی میں عرض کر رہا تھا. تو پہلی شرط تو میں نے یہ بتائی ہے کہ جو بھی شخص کچھ ایسا کام کر سکے جو اس کے جانے کے بعد بھی باقی رہے. اس کے لیے ایک انگریزی کا بڑا زبردست لفظ ہے, وہ ہے لیگیسی. لیگیسی کا مطلب یہ ہے ہیئر آفٹر, اور ہیئر آفٹر سے مطلب ہمارے ذہن میں آتا ہے آخرت. لیکن اگر ہم اس کو براڈر سینس میں دیکھیں تو ہیئر آفٹر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں اس کمرے سے اٹھ کے جاؤں گا تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھے کس نام سے یاد کریں گے. صحیح. اچھا پھر میں اس شہر سے چھوڑ کے جاؤں گا تو لوگ مجھے کس نام سے یاد کریں گے, اور جب میں اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا تو لوگ مجھے کس نام سے یاد کریں گے. اس کا نام ہے لیگیسی.
اس کے لیے ایک بڑا زبردست شعر ہے, میں اکثر اپنی ورک شاپ میں پڑھتا ہوں جی جی. کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. واہ واہ واہ. یعنی اگر آپ ایک جج کرنا چاہیں نا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا کام ہے, لوگ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے, بڑا کام آپ جو بھی کریں گے اس بڑے کام میں 2-3 باتیں ہونی چاہیے بہت ضرور, تب وہ بڑا کام بنے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہوگا وہ ٹارگٹ ویگ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تمام دیکھنے والے, تاکہ ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں, میں تھوڑا سا 15 سیکنڈ میں ریکیپ کروں گا. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بڑا ہونے کے لیے جو کچھ بھی سوچا ہے, جو بھی کچھ آپ نے سوچا ہے, میں فرض کریں آپ کی ایک دکان ہے جس میں آپ جوتے بیچتے ہیں, اور آپ نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ یار اس طرح کی 6 دکانیں میرے لاہور شہر میں ہو جائیں نا تو میں بڑا آدمی, مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے یہ سوچا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے نا. اور ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ یار میرا ایسا ہے کہ میں بہت بیمار سے رہتا ہوں, تو میں نا ساری زندگی میں نے بیماریوں میں گزاری ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاقے میں ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کھولوں جس میں جو اور بیمار ہونا ان بیچاروں کو وہ تکلیفیں نہ ہوں جو مجھے ہوئی ہیں. تو میں بالکل میں آپ کی اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ بڑے آدمی والی سوچ کو سوچ رہے ہیں نا. اچھا, کوئی کچھ بھی ایک آدمی کہتا ہے کہ یار میری صحت اچھی ہے, میں ایک ہیلدی آدمی ہوں اور میں اسپورٹس بھی کرتا ہوں, کاش میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کسی طریقے سے پہنچ جاؤں, اور اس کے تو بالکل صحیح ہے, آپ کی سوچ بڑے آدمی. ٹھیک ہے. یہ میں نے صرف 3 مثالیں دی ہیں. میں بالکل اپنی سوچ آپ پر نہیں ٹھونس رہا, اور نہ کوئی شخص ٹھونس سکتا ہے, اور نہ کوئی شخص آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پرٹیکل کام کرو گے تو بڑے آدمی بنو گے. اس کا فیصلہ آپ خود کریں, آپ کے لیے کیا بڑا, اور آپ کس چیز کو بڑا کرتے ہیں کہتے ہیں. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی اسپرچویلٹی کدھر ہے. اس موضوع پر ہم طیبہ ایک پورا پروگرام کریں گے کہ اسپرچویلٹی سے ہماری کیا مراد. اسپرچویلٹی سے مراد صرف مذہبی حوالہ نہیں ہے, ہمارا ہائر پرپز آف لائف کیا ہے. ہم سب جہاں بیٹھے ہیں نا, تو ہمارے پرپز آف لائف کے حساب سے ہم مختلف لیول پر ہوتے ہیں. تو ہم جس پرپز آف لائف کے جس لیول پر ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہی ہم بڑے آدمی کو ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا, لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ جو آدمی اپنے پرپز آف لائف پر بالکل نیچے ہے, اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پرپز آف لائف پر اوپر ہے وہ اس سے سپیریئر ہے. میری بات سمجھ رہے نا. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تب بڑا آدمی ہوں گا جب میرے بوڑھے والدین ہیں, میری 2 جوان بہنیں ہیں جن کی میں نے باعزت طریقے سے شادی کرنی ہے, میں نے اپنے بوڑھے والدین کو بہت لک آفٹر کرنا ہے, چھوٹے بھائیوں کو کہیں سیٹ کرنا ہے, میں کچے سے مکان میں رہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرا ایک اپنا مکان بن جائے, میں اس کے لیے محنت کروں گا. تو ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ایک چھوٹا آدمی ہے, اور ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری دنیا سے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل ادارہ بنانا ہے, اور جس کی پوری دنیا میں شاخیں ہوں گی. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے, یہ چھوٹا آدمی نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا جو پیمانہ ہے وہ ہے ہی اتنا پیمانہ. تو اس لیے یہ مسکنسیپشن ہمیں نکال دینی چاہیے کہ جس میں فیس بک کے اوپر 10 لاکھ لائکس آ رہی ہیں, جس کے میڈیا میں پروگرام آ رہے ہیں, اور جس کو سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, جس کو ستارہ امتیاز ملا ہوا ہے, جس کو دنیا نے نوبل پرائز دیا, وہی بڑا آدمی ہے. ایک آدمی جو بالکل بیٹھا جوتیاں گانٹھ رہا ہے, ہو سکتا ہے جو وہ کام کر رہا ہو وہ ایک بڑا کام کر رہا ہو. بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, جو ریکیپ کیا میں نے, کہ آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں, سب سے پہلا جو پہلی شرط ہے وہ آپ کے سوال کا جواب, پہلی شرط یہ ہے اس کا بہت ڈائریکٹ ویزیبل خاکہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. صحیح. مثلا میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ذرا طیبہ جا کے نا کچن میں جائیے, اب میں نے ایک الفاظ بولے ہیں نا, اب آپ کے ذہن میں کچن سے اس کے سپیلنگ نہیں آئے, KITC یا اردو میں کاف چے نون نہیں آپ کے ذہن میں آیا, آپ کے ذہن میں ایک کمرہ آیا ہے جس کے اندر ایک چولہا لگا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہے نا, آپ کے ذہن میں ایک ویزیبل چیز آئی ہے. اسی طریقے سے جب ہم اپنا جو بھی شخص بڑا آدمی بننا چاہتا ہے, تو اسے اپنا جو بڑے آدمی بننے کا خواب ہے وہ ویگ نہیں ہونا چاہیے, مبہم نہیں ہونا چاہیے, دھندلا نہیں ہونا چاہیے. مثلا میں کہوں میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں, یہ کوئی گول نہیں ہے. اچھا انسان کیا ہوتا ہے, یہ تو ایک ویگ بات ہے. آپ کہیں میں ایسا انسان بننا چاہتا ہوں جو کبھی جھوٹ نہ بولے, میں ایسا انسان بننا چاہتا ہوں جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی.
پکی کمٹمنٹ. ہاں یعنی جو بھی آپ کا ڈریم ہے وہ ویزیبل ڈریم ہو, ٹھیک ہے. وہ ویگ نہ ہو. میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ابھی اکثر ہمارے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, جب میڈیکل کالج میں داخل ہوتے ہیں تو میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے بیٹا آپ ڈاکٹر کیوں بنے. وہ کہتے ہیں سر ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں انہوں کہتا ہوں کہ آپ کو مس انسانیت سے یا مسز انسانیت سے کبھی ملاقات ہوئی ہے, وہ کبھی آپ کے پاس آئی ہیں انسانیت؟ نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ خدمت کس کی کریں گے؟ کہاں رہتی ہیں انسانیت, کس فلیٹ میں رہتی ہیں, کہاں گھر ہے ان کا مس انسانیت کا یا مسز انسانیت کا؟ تو وہ کچھ بھی نہیں. تو اصل میں تو انسانیت کی خدمت کا مطلب انسان کی خدمت کرنا ہے. تو جب انسان ہمارے پاس آئے گا اسے تو ہم ڈانٹ رہے ہیں, اسے تو ہم دھکے دے رہے ہیں, لیکن ہمارے ذہن میں خواب یہ ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ جو بھی آپ بڑا آدمی بننے کا ڈریم ہے وہ ویگ نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا آپ نے جوتیوں کی ایک دکان سے 10 دکانیں بنانی ہیں, یا آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہے, یا آپ نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں جانا ہے, یا آپ نے ملک سے بے روزگاری ختم کرنی ہے, یا آپ نے چائلڈ لیبر کو ختم کرنا ہے, یا اس سے بھی بڑا آپ کا کوئی پلان ہے کہ آپ نے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں اپنے آپ کو لے کے جانا ہے, ایسا زندگی گزارنی ہے, یعنی اس سے بڑا تو کوئی اور ایم نہیں ہو سکتا, یا کوئی بھی ایم ہے, اس کی جو ایک کلیئر پکچر ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگی. یہ پہلا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے. تو جتنے ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں ایک کلیئر پکچر بنا لیں کہ یہ آج سے 5 سال کے بعد میں یہ کرتا ہوا نظر آنا چاہوں. صحیح ہو گیا. یہ پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے کہ جب یہ اپنا خواب بنا لیں اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ اس خواب تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو فلاسافیکلی آپ نے سوچ لیا نا کہ یہ میں نے کرنا ہے, لیکن اس کو آن گراؤنڈ کرنے کے لیے آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی, ریسورسز چاہیے ہوں گے, ریلیشن شپس چاہیے, آپ کو ریلیشنز چاہیے ہوں گے, ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی فائنینسز چاہیے ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو اس کے لیے ایک خاص قسم کی اسکل اچیو کرنی پڑے, ہو سکتا ہے ایک خاص قسم کی تربیت کے پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے. تو وہ کیا کرنا ہے, اب وہ سارا پیپر ورک, اس کی ڈاکومنٹیشن, اس کا حساب کتاب, اس کے پورا طریقہ کار وہ آپ کو ڈیولپ. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کرتا ہوگا سر. لیکن اسی لیے تو پھر ہم وہی جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں. تو آپ کو پہلے سوچنا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے جو خواب ہیں وہی بہت ویگ ہوتے ہیں. میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, کیا پتہ نہیں کیا, میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں. ہاں تو کیسے, کون بڑا آدمی ہوتا ہے؟ تو بڑا آدمی بننے کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے بالکل یہ نہ سوچئے کہ میں بڑا آدمی کا مطلب بل گیٹس ہی ہوتا ہے, یا بڑے آدمی کا مطلب جو آپ سمجھتے ہیں وہ بڑے آدمی ہیں. اور اس کی ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو بتا دی. جب ہم پوری ریکوائرمنٹس کریں گے نا تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا, اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے جو اپنا بڑے آدمی ہونے کی ڈیفینیشن بنائی ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو بھی چینج کر دیں. تو پہلی بات یہ تھی کہ اپنے خواب کو ایکچوئل حقیقت کی طرح سے ویژولائز کریں, نمبر 1. دوسرے یہ تھی کہ اس تک پہنچنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے ان سب کو لکھ لیں. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ذرا اب تھوڑا سا نا آپ کو اپنے اوپر اعتبار کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس کام کے لیے کم از کم آپ کو 20 لاکھ روپے چاہیے, اور آپ کی تنخواہ ہے 25,000 روپے مہینہ, اور آپ نے گھر کا خرچہ بھی دینا ہے, کرایہ بھی دینا ہے. اب یہ جو 20,000 اور 25 لاکھ کے درمیان کا گیپ ہے نا, اس پر آپ تھوڑا سا اپنے جذبے کے اوپر اعتبار کریں. یہ وہ ایکس فیکٹر ہے جس کی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ کہاں سے آئے گا. اگر آپ کا جذبہ ٹھیک ہوا اور آپ نے صحیح راستے پر, آپ ڈائریکشن پر آپ نے محنت کی, اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک دن آپ الماری کھولیں گے تو ایک سونے کی ایک پٹیا نکلے گی جس میں سے ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی صلاحیتیں دے دے گا جس کے ذریعے سے ریسورسز. اس سلسلے میں ایک بڑی زبردست ہے جس کو لا آف اٹریکشن بھی کہتے ہیں, اور وہ بھی ایک پورا موضوع ہے جس پر ہم انشاءاللہ موقع ملا تو بات کریں گے, کہ جس وقت ہم ہماری فریکوینسی اور ہماری خواہش اور ہماری جستجو اور ہمارا سوچ کا انداز وہ ایک بات پر مرکوز ہوتا ہے, تو سم ہاؤ اس کی فریکوینسی کائنات کی جو باقی انرجیز ہیں ان کے ساتھ میچ کرنے لگ جاتی ہے. اور پائلو کوئلو کی ایک مشہور کتاب ہے الکیمسٹ, الکیمی شاید آپ نے پڑھی ہو, اور جس نے نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھے. تو اس کے اندر ایک فکرہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے اس کی انرجیز آپ کے لیے سازشیں کرنی شروع کر دیتی ہے آپ کے حق کے اندر, اسٹارٹس کنسپائرنگ فار یو, جب بھی آپ کا جذبہ ٹھیک ہو. میرا اپنا ذاتی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب آپ نے اپنے ڈریم کو, اپنے تھاٹ پروسیس کو پراپر طریقے سے فریم کر لیا ہے, اور جتنی اس کی پریکٹیکل فیزیبلٹی ہے
اس سارے کو آپ نے جاٹ ڈاؤن کر لیا ہے اور بیسک ریکوائرمنٹ آپ کے پاس موجود ہے. دیکھیں نا, فرض کریں آپ پاکستان کی کرکٹ کا فاسٹ بالر بننا چاہتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ آپ کی ٹانگ میں پولیو ہے, اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نے صحیح ہوم ورک صحیح نہیں کیا نا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ ٹیم جس میں پولیو کے لوگ شامل ہوتے ہیں اس ٹیم کے کھیل سکیں, مگر آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں تو نہیں کھیل سکتے نا. تو یہ جو میں نے لکھنے والا کام کیا ہے, اس میں آپ نے ایک ریئلسٹک فیزیبلٹی بنانی. ٹھیک ہے سر, یہ آپ نے 2 پوائنٹس بتائے, ابھی وقت بریک کا ہو رہا ہے, مزید جو ہے نا آپ سے پوائنٹ جانیں گے بریک کے بعد, لیکن ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا. آپ نے بتایا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ دھندلا نہیں ہونا چاہیے, اس کو آپ نے ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ آپ نے اس تک پہنچنا ہے. تو یہ سوال میرے مائنڈ میں آیا کہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں لیکن دھندلے خواب دیکھتے ہیں, ان کو کیسے ہم ریئل خوابوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ بریک کے بعد آپ سے جانوں گی. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بڑا آدمی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بڑا آدمی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال. سر کنٹینیو کیجیے. جی, وہ آپ نے جیسے کہا تھا نا کہ خواب جو ہے اگر ویگ ہوگا تو پھر وہ کیسے خواب کو ہم کس طریقے سے پریسائز بنائیں, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی, سوچنا پڑے گا, اور اس کے لیے ایک بڑی ٹرم ہے ریفلیکشن, سیلف ریفلیکشن, یعنی اکیلے میں بیٹھ کر جھانکنا پڑے گا. اور سیلف ریفلیکشن ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر انشاءاللہ وہ بڑے آدمی بننے کی ریکوائرمنٹس میں سے ایک ہے, ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ بات تو طے ہے کہ اگر آپ کا خواب ویگ ہوگا نا, پھر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. دیکھیں نا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ ایک خط لیں اور یہ جا کے نا ادھر جا کے نا وہ گلی کے اندر دے آئیں. کس کو دے کے آئیں گے آپ؟ وہ وہاں ادھر جائیں نا, وہ ایک بڑا سا گھر ہے, وہاں دے آئیں. کہاں دے کے آئیں گے آپ؟ مجھے آپ کو بتانا پڑے گا ہاؤس نمبر 60A ہاشمی گارڈنز بہاولپور فار ایگزامپل. تو اب جا کے آپ وہاں خط پہنچ جاؤں گے. تو اسی طریقے سے جو خواب ہے وہ ایڈریس کی طرح ہوتا ہے, پوسٹل ایڈریس کی طرح ہوتا ہے. جب تک آپ کو وہ پراپر ایڈریس ہی پتہ نہیں ہوگا تو آپ وہاں پہنچیں گے کیسے؟ ایک بات. اچھا, اب پہلی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ پوسٹل ایڈریس ٹھیک ہونا چاہیے, یعنی آپ کا خواب ویگ نہیں ہونا چاہیے, ایک کنکریٹ فارم میں. دوسرا میں نے کہا کہ آپ ہائپوتھوٹک, خواب کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی نا, خواب میں تو کچھ بھی, کوئی ٹکٹ نہیں لگتی خواب دیکھنے کی, ہے نا, کسی سے اجازت, کوئی NOC نہیں لینا پڑتا. خواب تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, کچھ بھی خواب دیکھ سکتے ہیں. تو لیکن جب آپ خواب دیکھ لیں, اب آپ نے دوسرے سٹیپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اس کی ریئلسٹک جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے, اس کی فیزیبلٹی پہ کام کرنا ہے. اور کافی امکان ہے کہ جب آپ اس پہ کام کر رہے ہوں تو آپ ریوائز بیک کر کے کہیں کہ نہیں, یہ والا خواب ممکن نہیں ہے, اب میں نے اس کو کسی اور طریقے سے کرنا ہے. اور لیکن میں جو بات جس میں ایمفیسائز کر رہا تھا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 100% ریکوائرمنٹ پوری ہوں تو تبھی آپ خواب کی طرف چلنا. کچھ آپ اپنے جذبے پر بھی اعتبار کریں, کچھ آپ تھوڑا سا ان چیزوں پر بھی اعتبار کریں جو کہ میٹا فزیکل چیزیں ہیں. آپ لا آف اٹریکشن پر بھی اعتبار کریں, آپ خدا کے کرم اور خدا کے فضل پر بھی اعتبار کریں, ہے نا. آپ اپنی جو پوری اس کائنات کی جتنی انرجیز ہیں, اس کی وائبریشنز ہیں, آپ ان پر بھی اعتبار کریں اور اپنے آپ پر بھی اعتبار کریں. یہ ہے دوسرا سٹیپ. ٹھیک ہو گیا. جب آپ اس پہ چلنا شروع ہو گئے, اب بہت سارے لوگ ابھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتے کیونکہ جو تیسرا سٹیپ ہے وہ بھول جاتے ہیں. اچھا. اور وہ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس راستے میں ہمیشہ ڈسٹریکشنز آئیں گی. جیسے میں نے ابھی ہمارے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کسی ضمن ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ ایک دشوار گزار راستے پہ چلتے ہیں تو رستے میں جھاڑیاں ہوتی ہیں جو آپ کا دامن پکڑتی ہیں, رستے میں سانپ بچھو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں میں یہاں سے نہیں گزرتا, رستے میں ڈھلوان آ جاتی ہے جس میں ڈر ہوتا ہے میں پھسل نہ جاؤں, سنگلاخ راستے آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے پیروں پہ چھالے پڑ جائیں گے, ریگستان آ جاتا ہے, بھوک اور پیاس آ جاتی ہے. یہ میں ایسے مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. تو اسی طرح زندگی کے راستے میں بھی, اور جب بڑا بننے کے راستے میں, لارجر دین لائف کے راستے پہ آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ یہ سموتھ سفر ہو. یہ کبھی, مجھے ہمیشہ قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ پاک یہ کہتے ہیں, کیا تم یہ سمجھتے ہو, یعنی مفہوم ہے اس کا, کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا اور تم اس سلسلے میں آزمائے نہیں جاؤ گے, اور تم کیا ویسے آزمائے نہیں جاؤ گے جیسے کہ تمہارے بڑے آزمائے گئے تھے, کیا تم بھوک سے, تکلیف سے, موت سے آزمائے نہیں جاؤ گے. تو اسی طریقے سے جب بھی کوئی بڑا کام انسان کرنے جاتا ہے تو اس میں آزمائش تو ضرور آئے گی,
اور بڑا آدمی بننے کے راستے کی یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ نے ڈریم صحیح کر لیا، ساری چیزیں کر لیں، سامان رکھ لیا آزاد، لیکن رستے میں اچانک آپ کو ایک جھاڑی نظر آئی جس نے رستہ آگے بلاک کیا اور آپ رک گئے اور بھٹک گئے. تو اس میں یہ تیسرا سٹیپ اور اہم سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کوئی آبسٹیکل آپ کی سپیڈ کو تو کم کر سکتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ آہستہ چلنا شروع کریں، لیکن آپ نے رکنا نہیں، رستہ نہیں بدلنا. رکنا نہیں. آپ نے اسٹریٹجک، وہ ایک بڑی زبردست ٹرم ہے کہ یو کین میک کمپرومائزز فار یور آبجیکٹو بٹ یو شوڈ نیور کمپرومائز یور آبجیکٹو. اوکے. یعنی میں نے یہاں سے لے کر وہ اس دیوار تک پہنچنا ہے، یہ میرا آبجیکٹو ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ رستے میں یہاں کچھ ہو جائے، وہ تار پڑی ہے، کچھ اور پڑا ہے، تو میں یہاں سے ہو کے چلا جاؤں، ٹھیک ہے، میں ادھر سے ہو کے چلا جاؤں، لیکن وہاں میں نے ضرور جانا ہے. صحیح. تو وی کین میک اسمال کمپرومائزز. میں اب نہیں جاتا، میں کل چلا جاؤں گا. صحیح. وی کین میک اسمال کمپرومائزز بٹ وی شوڈ نیور کمپرومائز آن دی آبجیکٹو. تو یہ تیسری اہم بات ہے. آپ میں سے جس نے، آئی ایم شیور کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے نا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ نوٹس بنا رہے ہوں گے جیسے آپ بھی نوٹس بنا رہے ہیں. بالکل. اور بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارے جو آئندہ آنے والے پروگرام ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹریننگ ورک شاپس کا حصہ ہیں. تو میں بہت اسٹرانگلی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب یہ پروگرام ہو تو آپ ضرور کاغذ پینسل لکھیے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہو. بالکل ہوگا، یقیناً. تو اس میں اب آپ نے جو 3 چیزیں اب کھانے بنا لی ہیں کہ لو بھی خواب میں نے دیکھ لیا، زبردست. نمبر 2، میں نے اس کی ریلیز سارا میں بیٹھ کے، ایک دم تو نہیں آپ کر سکتے 15 منٹ کے اندر، لیکن آپ بیٹھ کے سارا ڈسکس کریں گے، کہاں سے ریسورسز آئیں گے، کہاں سے یہ ہوگا. تیسرا، آپ نے جو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بیچ میں آپ کو رکاوٹ پڑے گی، میں آپ کو ریسنٹ مثال دیتا ہوں. میرا دوست ہے ایک، تو اس نے کہا میں نے نا اپنا وزن کم کرنا ہے. اوکے. بہت موٹیویٹ، اس میں بلڈ پریشر ہو گیا، ہائپر ٹینشن ہو گیا، وزن کم کرنا. اب اس نے سارا پلان بنا لیا. اب تم دیکھنا جاوید، یہ کچھ عرصے کے بعد یہ میرا پیٹ اندر چلا جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. فل موٹیویٹڈ. اور جب پہلے دن اس نے ایکسرسائز کی تو یار جب درد ہونے لگا، اس نے کہا یار درد بڑا ہو رہا ہے، یار میں کل کروں گا، میں اور کل کے بعد پھر نہیں کروں گا. ابھی ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے. یہ جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، جو لوگ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو اور کو بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، وہ ان میں سے اکثریت یہاں آ کے ڈگمگا جاتی ہے. تو تیسرا سٹیپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے بیچ میں آنے والی رکاوٹوں پر رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ 3 باتیں ہو گئی. زبردست. چوتھی بات یہ ہے، وہ بڑی اہم بات ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے بھول گیا کہ میں نے کہاں سے پڑھی تھی، لیکن ہمیں ایز این اسٹوڈنٹس یہ بات ہمیشہ ریکگنائز کرنی چاہیے کہ جو چیز ہم نے کسی اور سے سیکھی اس کو اکنالج ضرور کریں، اور اس کو یہ کلیم نہ کریں کہ انڈوجنس میری ہی چیز ہے. یہ میں نے کہیں کسی بڑے سے سنی. چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ بڑا بننے کے راستے میں جائیں تو جو کرائٹیریا ہے وہ کمفرٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ گروتھ ہونا چاہیے. اوکے. بیچ میں یہ نہیں دیکھنا کہ میں پرسکون کتنا ہو گیا ہوں، مجھے آسانی کتنی مل گئی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ میری ترقی کتنی ہوئی ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنے خواب کی منزل تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک آپ کو مکمل آسانی نہیں ملے گی. میرے چند گہرے دوستوں میں سے نذیر صابر صاحب میرے ایک دوست ہیں. نذیر صابر صاحب وہ ہیں جنہوں نے K2 سر کی ہے، جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی ہے، اور وہ سب لوگ دنیا میں جانتے ہیں. ایک بھاولپور وہ آئے تھے تو وہ میرے دوست بن گئے، اور وہ میرے ساتھ بڑے رابطے میں ہیں اور بہت دوست ہیں. انہوں نے جب اپنا قصہ سنایا جب K2 سر کی تھی تو رستے میں 3 دفعہ ان کو یہ خیال آیا کہ وہ اوپر نہیں جا سکتے. اچانک وہ ایسا یعنی برف کا طوفان آیا اور نیچے سے ہیڈ کوارٹر سے انہوں نے کہا کہ نذیر جو ہمارا یہ مشن ہے یہ ابنڈنٹ ہے، آپ واپس آ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے تم نہ بچ سکو. تو کہنے لگے میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایک کوشش اور کرنے دیں، ایک کوشش اور کرنے دیں. انہوں نے کہا صرف ایک کوشش. کہنے لگے میں کرنے لگا، بالکل مجھے یہ پیک یوں نظر آ رہی تھی، لیکن ایک اچانک پہ برف کا طوفان آیا اور میں پھر نیچے آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ بس اب ختم، ہمیں تمہاری زندگی عزیز ہے. تو کہنے کہ مجھے وہاں ایک خیال آیا کہ اگر میں حکم عدولی کر رہا ہوں اپنے پورے گروپ کی، اگر تو میں K2 پر پہنچ گیا تو پھر کسے یاد ہوگا کہ میں نے حکم عدولی کی ہے، اور اگر میں نہ پہنچا تو میں ویسے بھی تو مر ہی جاؤں گا. تو میں نے کہا میں تمہاری بات نہیں مانتا، میں ایک اور ٹرائی کروں. اچھا. کہنے کہ جب چڑھنے لگا تو جو نیچے بیٹھا ہوا تھا وہ میرا بڑا گہرا دوست تھا. اس نے ایک فقرہ کہا، آپ ذرا طیبہ غور سے فقرہ سنیے گا، دیکھیے گا اس فقرے میں کتنی محبت ہے. اس نے مجھے کہا کہ نذیر if you kill yourself, if you die, I will kill you. میں فقرہ دوبارہ دہراتا ہوں. نذیر if you die, I will kill you. ٹھیک ہے، موٹیویٹ کر دیا انہوں نے. زبردست زبردست. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا
اور جب انہوں نے وہاں ان کی تصویر ابھی بھی آپ نیٹ پہ لکھیں نذیر صابر آن K2, وہ ایک حسین انسان ہے, گلگت کے سکردو کے رہنے والے حسین انسان ہے. ان کا سیاہ چہرہ ہو گیا تھا, ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی, ان کے یہاں ہلکے پڑے ہوئے تھے, وہ ایک کمزور بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو وہ رستے کی تکلیفیں تھیں, وہ منزل کے اوپر جب K2 پہ جا کے انہوں نے پاکستان کا جھنڈا گاڑا اور گاڑ کے ایسے سجدہ کیا, اور یعنی اس پوری زمین کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایسے ہو کر یوں ایک آ کی فیلنگ, او مائی گاڈ, آپ امیجن تو کریں کہ وہ جو فیلنگ ان کو آئی وہ حاصل تھا اس کا, لیکن اس سے پہلے کتنی تکلیفیں تھیں جن سے وہ گزرے, لیکن وہ ڈرے نہیں. تو اس لیے جتنے ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ جب آپ بڑا آدمی بننے کے لیے فیصلہ کریں, جو بھی بڑا آدمی آپ نے بننا ہے, تو اس کے رستے میں جب آپ نے تکلیفوں کو نہیں دیکھنا, گروتھ کو دیکھنا ہے. کیا میں گرو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اور تکلیفوں سے بھاگنا نہیں ہے. تکلیفیں تو آپ کے لیے ایک موٹیویشن کا باعث ہے. یہ تو سٹیمولس ہے, یہ تو اس بات کا ثبوت ہے. اور اللہ کرے تکلیفیں نہ ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبردستی تکلیفیں کی, لیکن اس راستے میں حائل جو دشواریاں ہوں اس کی بنیاد پر واپسی کا سفر نہیں شروع کر دینا. اور سر یہ جو آپ نے سٹوری بتائی ابھی, جیسے آپ نے سیکنڈ پہ بتایا تھا کہ جذبہ ہونا چاہیے, تو سٹوری میں جذبہ بھی ہے, یہ جذبہ ہے جو ان کو اوپر لے کے آیا. جی, تو یہ ہو گئی چوتھی بات. اور کوئک ہم ریوائز کریں, خواب دیکھیں اچھا سا, پہلے ڈیفائن کریں کہ آپ کی منزل کیا ہے, اس کا جو خواب دیکھیں وہ بہت ہی کلیئر خواب ہو. اس کے بعد ریئلسٹک, جیسے آڈیٹر ہوتا ہے, ایک سخت قسم کا کرٹیک ہوتا ہے, ناقد ہوتا ہے, اپنی تنقید کرنی ہے, اور کاغذ پہ بیٹھ کے پورا پلان بنائیں کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے یہ خواب ہے بھی اس قابل کہ اس کو مٹیریلائز کیا جائے کہ نہ کیا جائے. اور میں نہیں بتاتا کون سا خواب دیکھیں, وہ خواب آپ کا خواب ہے. مجھے کہ میں آپ کا خواب تو نہیں دیکھ سکتا, جیسے مجھے بخار ہو جائے تو مطلب آپ تو اس کو نہیں, مجھے برداشت کرنا پڑے گا. اسی طرح جو میرا خواب ہے وہ تو میں ہی دیکھوں گا, آپ تو نہیں دیکھ سکتی, کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. تو اپنے خواب کی ریئلسٹک وہ دیکھیے. تیسرے نمبر پر یہ سوچ کے رکھیے کہ اس خواب کے رستے میں جو رکاوٹ آئے گی اس کے لیے آپ مینٹلی تیار رہیں. اور چوتھی بات میں نے آپ کو کی ہے, اس کے بعد آخری بات کر کے میرا خیال ہے ہمارے پروگرام کا وقت بھی قریب ہوگا, پھر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو. اگلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس پورے سفر کے دوران آپ نے تکلیف کو نہیں دیکھنا, کمفرٹ کو نہیں دیکھنا, آپ نے گروتھ کو دیکھنا کہ گروتھ ہو رہی ہے کہ نہیں. جب یہ 4 کام ہو جائیں تو ایک 5ویں بات ہے, اچھا وہ میں نے بتائی آپ کو بعد میں ہے, لیکن سوچنے والی وہ پہلے ہے, اس کی ریزن ہے میں نے بات بتائی ہے. 5ویں یہ ہے کہ جو بھی آپ نے گول بنایا ہے, جو بھی منزل جس پر پہنچنا ہے, جس K2 کے اوپر آپ نے جھنڈا گاڑنا ہے, جو بھی آپ نے کرنا ہے, اس کے اندر ایک چیز ہونی بہت ضروری ہے. اگر وہ چیز نہ ہوئی تو اینڈ میں آپ بڑے آدمی پھر بھی نہیں کنسیڈر ہوں گے. اچھا سر, وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اچیو کیا اس کے نتیجے میں ایک فائدہ ہوگا نا, اس فائدے کے حقدار صرف آپ نہ ہوں, اس میں آپ کے علاوہ اور لوگ بھی حصے دار ہیں. اوکے, وہ کیسے؟ آپ نے جو بھی کام کیا, فرض کریں آپ کی ایک دکان تھی, آپ نے اس کی سے پوری ایک سیریز آف چینز بنا لی, جس کی وجہ سے آپ کے پاس پہلے ایک موٹر سائیکل تھا, آپ کے پاس 6 گاڑیاں ہیں, آپ کے بچوں کے پاس بھی گاڑیاں ہیں, اور آپ کا ایک بھوربن میں بھی فلیٹ ہے, اور دبئی میں بھی آپ کا گھر ہے, اور آپ ہر طرح کے, آپ کی بیگم نے سونے چاندی کے زیور پہنے ہوئے, آپ کے بچوں کے ہاتھ میں سب سے قیمتی موبائل ہے. تو یہ سارا کا سارا آپ کے خواب کی تکمیل کے بعد ہی ہوا ہے نا, مگر یہ آپ کو بڑا آدمی نہیں بنائے گا. بڑا آدمی تب بنائے گا جب کہ اس کام کے بینیفیشریز آپ کے اپنے قریبی عزیزوں کے علاوہ اور بھی دنیا کے لوگ ہوں. صحیح. لہٰذا میں نے عرض کیا تھا, لیگیسی سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. لہٰذا جب آپ نے ایک خواب اچیو کر لیا, اس کے نتیجے میں جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, کوئی بھی یہ نہیں کہے گا ڈاکٹر جاوید اقبال 4 مربعوں والا, ڈاکٹر جاوید اقبال جس کے پاس سب سے قیمتی موبائل فون تھا, ڈاکٹر جاوید اقبال پورشے گاڑی والا, کوئی بھی یاد نہیں کرے گا. آپ کو یاد صرف اسی لیے طرح سے کیا جائے گا جبکہ آپ نے جو کچھ کیا تھا اس کے بینیفیشری آپ کے علاوہ اور مخلوق خدا بھی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریسیپی ہے بڑا آدمی بننے کی. زبردست. دیکھیں نا, ایک شخص ہے, میں ان کا نام آپ کے سامنے لیتا ہوں, جی, اور جو ہی میں آپ کا نام لوں گا, اور اگر ہمارا کیمرہ دکھا سکے تو آپ چاہے آپ اختیاری طور پہ بھی کوشش کریں مگر آپ کا چہرہ تبدیل ہو جائے گا. ان کا نام ہے عبدالستار اہیدی.
دیکھیں آپ کے چہرے پر کیسے ایک مسکراہٹ, ایک محبت, ایک پیار آ گیا. مجھے بتائیے عبدالستار ایدھی کے پاس کتنی بڑی گاڑی تھی؟ میں نے ان کا گھر دیکھا ہوا ہے. اچھا. وہ کتنے مرلوں کا گھر تھا. عبدالستار ایدھی کو میں 2 دفعہ ملا ہوں اتفاق سے. ان کے کھدر کے کپڑے پہنے ہوتے تھے اور بہت دفعہ میں نے دیکھا کہ یہاں کالروں پہ میل لگی ہوتی تھی. چپل انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی تھی. اور عبدالستار ایدھی کا نام سنتے ہی ان کے جانے کے بعد لاہور میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کو صرف نام لیا گیا ہے. اور ہمارے یہ دوست جو کیمرہ مین ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں, ایک دم ان کے چہرے پر ایک ایسی فراخی, ایک محبت آ گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو بھی بڑا کام کیا اس بڑے کام کے بینیفیشری ان کے علاوہ اور بھی لوگ تھے. تو یہ طیبہ میرے خیال کے اندر ایک ریسیپی ہے بڑے آدمی کی, کہ اس کا خواب بڑا کلیئر ہو, ویگ نہ ہو. اس خواب تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں اس کے بارے میں اس نے بہت کریٹیکلی ہوم ورک کیا ہو. اس راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں اس کے اندر حوصلہ, ہمت اور پلاننگ ہو کہ اس نے اس کی وجہ سے اپنا راستہ جو ہے روکنا نہیں ہے. اور اس نے ہمیشہ اپنی گروتھ پر توجہ دینی ہے. اس نے اپنی کمفرٹ کو مد نظر نہیں رکھنا. اور آخر میں یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرے اس کا, یہ 5 چیزیں اگر آپ شامل کر لیں تو ہم جیسے عام لوگ, ہم جیسے چھوٹے لوگ, ہم جیسے کمزور سے لوگ بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ دیوار چین پر ان کا نام لکھا ہو, لیکن زمین کے کسی گوشے پر چھوٹا سا ان کا سگنیچر ضرور ہوگا. بالکل. کہ جو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ جو بات ہے نا یہ اس فلاں شخص نے کی تھی اور اس کا وہ ایک بڑا آدمی تھا. پروفیسر صاحب, یہ آپ نے بہت ہی اچھی باتیں بتائی ہیں اور یقین جانے کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پوائنٹس ہیں جن کے تھرو آپ آگے بہت آرام سے جا سکتے ہیں. اور عوام نے, آڈینس نے بھی نوٹ کر لیا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے, لیکن جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا اپنی آڈینس کو کہ آپ بہت اچھے پوئٹ بھی ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کا جو اینڈ ہے وہ آپ کسی شعر سے یا کسی غزل سے کرتے ہیں. بہت شکریہ. تو میں اپنی ایک نظم سناتا ہوں آپ کو. اس نظم کا عنوان ہے ایک لمحہ. ٹھیک ہے. اور جتنے ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں وہ اور آپ بھی اس لمحے کو تصور کیجئے جس میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس لمحے کا تصور کرتے ہوئے اس نظم کو سنیے گا. یہ ایک لمحہ کہ جس میں آپ اور میں سانس لیتے ہیں, یہی لمحہ مکمل زندگی ہے. یہ ایک لمحہ کہ جس میں آپ اور میں سانس لیتے ہیں, یہی لمحہ مکمل زندگی ہے. جو اس لمحے سے پہلے تھا ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جو اس لمحے سے آگے ہے وہ خواہش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اسی لمحے میں ہے امکان کوئی کام کرنے کا. اسی لمحے میں ہے پیغام جینے اور مرنے کا. اسی لمحے میں مل جائے گی جو اس کی جزا ہے, اسی لمحے میں مل جائے گی جو اس کی سزا ہے. واہ 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 واہ, زبردست, بہت مزہ آیا اور یقیناً بہت ہی مزے کی نظم یا غزل آپ نے سنائی ہے. ڈاکٹر صاحب کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا آنے والے پروگرامز میں بھی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.